بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم تسلیما کثیرا وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین اما بعد۔ مسائل جنازہ سے متعلق جو ہمارا گزشتہ درس ہوا تھا اس میں میت کو غسل دینے کا طریقہ اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ مرد کو غسل دے، عورتیں عورت کو غسل دیں، البتہ میاں بیوی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنے بیوی کو غسل دے سکتی ہے۔ اس کے دلائل وغیرہ بیان کیے گئے تھے۔ ایک بات بیان کرنے سے رہ گئی تھی، کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ جن کی کتاب کو ہم بنیاد بنا کر کے یہ درس دے رہے ہیں، شیخ نے اسے ذکر نہیں کیا ہے۔ شاید مرفوع سے جب دلیل مل جائے تو موقوف کی طرف جانے کی ضرورت شیخ نے محسوس نہ کی ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ وہ دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام بلکہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے یہاں اس تعلق سے اسوہ موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے وفات کے بعد غسل دیا اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا۔ تو یہ مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم آج میت کو غسل دینے کے مسائل کے تعلق سے ہم اور مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ میت کو وہ لوگ غسل دیں جو غسل کی سنت کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ میت کو ایسے لوگ غسل دیں جو غسل کی سنت سے اچھی طرح واقف ہوں، سنت غسل سے جنہیں سنت غسل کی معرفت ہو، اور جو لوگ میت کے اہل و عیال میں سے ہوں، اس کے عزیز و اقارب میں سے ہوں، تو جتنے ہی قریبی اور رشتہ دار اور قریبی لوگ ہوں گے اتنا ہی یہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے اسی طور کے لوگ تھے۔ اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو میں نے نظر ڈالی کہ وفات کے بعد میت پہ جس طرح کے تغیرات ہوتے ہیں، جس طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باحیات تھے تو پاکیزہ تھے، حالت وفات میں بھی، وفات کے بعد بھی آپ پاکیزہ تھے۔ آپ باحیات اور بعد الممات ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تھے اور طیب تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم، سنن بیہقی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو دلیل بنایا ہے اور اسے جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ جو شخص میت کو غسل دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے بہت بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ میت کو غسل دینا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے، اس لیے جو شخص غسل دے وہ اس ثواب کو حاصل کرنے کی نیت کر لے، وہ ایک کار ثواب کرنے جا رہا ہے۔ لیکن دو باتیں یاد رکھے، دو شرطیں یاد رکھے۔ پہلی شرط یہی جو بتائی اخلاص، ہم اس کو بعد میں بھی تفصیل سے بیان کریں گے، اور دوسری شرط جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے پہلی شرط کے طور پر بیان کیا ہے
کہتے ہیں میت کی پردہ پوشی کرے. یہ شرط ہے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ وہ شخص میت کی پردہ پوشی کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز اسے نظر آئے تو اسے قطعاً کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو غسل دے اور اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 بار اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور جو شخص اپنے بھائی کی وفات کے بعد اس کے لیے قبر تیار کرے اور اس قبر میں اسے مٹی دے کر کے دفن کرنے کا انتظام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے ثواب جاری کرتا ہے جیسے اس نے کسی کو قیامت تک کے لیے ایک گھر بنا کے اس میں بسایا ہو. کسی شخص کو ایک گھر دے کے جیسے کسی کو بسایا ہو، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر عطا فرماتا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان میت کے لیے قبر کھودتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو شخص کسی مسلمان کو کفن پہناتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے ریشم، سندس اور استبرق میں سے اسے لباس پہنائے گا. تو اس طرح سے میت کو غسل دینا، میت کو کفن دینا اور میت کے لیے قبر تیار کرنا، یہ سارے کام اجر و ثواب کے کام ہیں. یہ روایت بھی امام حاکم، امام بیہقی اور امام اصبہانی نے ترغیب میں اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور یہ بات پہلے ہی بتائی گئی کہ اجر اگر چاہتے ہیں تو نیت خالص ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت جو اخلاص نیت کے بغیر کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص دنیا ہی میں اس کا بدلہ چاہتا ہے، شکر گزاری چاہتا ہے یا شہرت و ناموری چاہتا ہے یا کچھ اور چاہتا ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا مقصود نہیں، تو پھر وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا. تمام عبادات میں یہی معاملہ ہے اور اس کی بے شمار دلیلیں ہیں. چند دلیلیں یہاں ہم ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ کہف میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے تو وہ شخص عمل صالح کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق عمل کرے اور اپنی عبادت میں شرک نہ کرے، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص اور اتباع سنت یہ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں جنہیں اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح سے سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کریں تو خالص اپنی ساری اطاعتوں کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں. تو یہاں بھی اخلاص کا ذکر ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے راوی عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور متفق علیہ ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی. اور ایسے ہی مسند احمد کی یہ روایت کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کو، یعنی اس امت کے لوگوں کو رفعت، بلندی، نصرت، سرفرازی کی خوشخبری سنا دے، البتہ یہ بھی بتا دے کہ جو شخص آخرت والے کام دنیا کے لیے کرتا ہے تو اسے آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. گویا آخرت میں تب ملے گا جب آخرت مقصود ہو. اگر دنیا ہی مقصد رہا تو دنیا ہی مل جائے گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے گا دے گا. ہر کسی دنیا چاہنے والے کو دنیا نہیں ملتا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایسے ہی ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی جو کہ سنن نسائی میں ہے
کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک شخص غزوہ کرتا ہے اور وہ اجرت اور شہرت چاہتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے 3 بار یہ بات دہرائی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے یہی جواب دیتے رہے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اسی طرح سے یہ حدیث جو کہ امام ابن ماجہ نے زہد میں ذکر کیا ہے کہ حدیث قدسی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء فهو للذي اشرك، کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمام شرکا میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اس عمل سے بری ہوں، اور جس کے لیے وہ کر رہا ہے اسی کے لیے میں پورا عمل چھوڑ دیتا ہوں، گویا کچھ بھی اجر اسے ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ میت کو غسل دینا یہ کار ثواب ہے، لیکن کار ثواب جب ہوگا جب آدمی اخلاص کے ساتھ میت کو غسل دے، اور دوسری شرط یہ کہ میت کی پردہ پوشی کرے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور اس کی دلیل سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور صحیح ابن حبان کی یہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جو آدمی کسی میت کو غسل دے تو وہ خود غسل کرے، اور جو اسے کاندھا دے، جو اسے اٹھائے تو وہ وضو کرے۔ حدیث میں حکم آیا ہے، اس سے فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فرض ہی کہتا کہ میت کو غسل دینا فرض ہے، لیکن فرض اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ 2 حدیثیں اور ہیں جو اسے فرضیت سے استحباب کی طرف پھیرنے کے لیے دلیل ہیں۔ پہلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی میت کو غسل دے تو اس کے اوپر غسل ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ میت نجس یا ناپاک نہیں ہے، غسل دینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ یہ امام حاکم اور امام بہقی نے اس کی روایت کی ہے۔ اور دوسری حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میت کو غسل دیتے تھے، ہم میں سے کوئی شخص غسل دینے کے بعد غسل کرتا تھا اور کوئی شخص غسل نہیں کرتا تھا۔ تو اگر فرض ہوتا تو ظاہر بات ہے سارے صحابہ کرام غسل کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی شخص کسی میت کو غسل دے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رہے کہ جن لوگوں کو غسل دیا جائے گا اس میں سے شہید معرکہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم کل کے لیے، اگلے درس کے لیے رکھتے ہیں۔ آج کے درس کے لیے صرف ہم نے چند باتیں رکھیں۔ ایک یہ کہ میت کو غسل دینے والا وہ شخص ہونا چاہیے جسے غسل دینے کی سنت سے واقفیت ہو، اور اگر وہ میت کے اہل و عیال میں سے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے تو یہ سب سے بہتر ہے، اور ورنہ کوئی بھی دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کار ثواب ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور پردہ پوشی کے ساتھ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔